نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں جو قرآن کا علم رکھا کرتا ہے اس کی تعظیم کرو، جو اس کی تعظیم کرے گا گویا وہ میری تعظیم کرے گا، اور جو میری تعظیم کرتا ہے وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ تو عالم دین حافظ قرآن کے معاملے میں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں ان کی تعظیم کرو، انہیں عزت کا مقام عطا کرو اور انہیں پریشان مت کرو۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ جس سے جتنا کام لیا جائے سیلری بھی اس کو اتنی ہی دی جائے، جس سے جتنا کام لیا جائے سیلری بھی اس کو اتنی ہی دی جائے، لیکن آج کام 24 گھنٹے کا لے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں پورے ہندوستان کے اندر دو لوگ ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، دو لوگ ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، ایک مسجد کا امام اور دوسرا ہمارے ملک کا جوان جو سرحدوں پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ حالانکہ اس کو بھی چھٹی ملتی ہے، ان کے قانون میں ان کے لیے بھی ایک قانون ہے، ان کے لیے بھی چھوٹ ہے کہ وہ 2 مہینہ یا 3 مہینہ کی چھٹی سال میں ان کو ملتی ہے، لیکن سب سے زیادہ سخت ڈیوٹی اگر کسی کی ہے تو وہ مسجد کے امام کی ہے۔ اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی بھی خوشی کا موقع آئے، کوئی بھی تیوہار آئے، 1-2 دن کے لیے وہ جا سکتا ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر استعفا تیار ہے۔ وہ شادی میں جائے فوراً کھانا کھائے، اس کو ہضم بھی نہ کرے، ہضم کرنا ہے تو مسجد میں آ جائے، ہضم کرنے کے لیے کمیٹی والوں کے سامنے اس کو آنا پڑے گا۔ تو سب سے زیادہ سخت ڈیوٹی ہے مسجد کے امام کی، 24 آورز۔ لیکن اب سیلری کتنی ہے؟ میں کہتا ہوں دیش کا جوان ہے اس کی سیلری کافی ہے، جیسی اس کی ڈیوٹی ہے 40,000 50,000 60,000 70,000 تک ان کی سیلریاں ہیں، لیکن مسجد کے امام کی کتنی سیلری ہے؟ مسجد کے امام کی سیلری 4,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے، 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000۔ بہت بڑی مسجد میں بہت بڑی جگہ پر 10,000 کی سیلری ہوگی، اور وہ کمیٹی والے کاندھا پھلا کے چلتے ہیں۔ 10,000 کی سیلری ہم دے رہے ہیں، 10,000 کی سیلری 24 آورز ورک، یعنی کہ اس کو تعینات رہنا ہے۔ نماز تو 5 وقت کی پڑھانی ہے، لیکن حجرے میں ہر وقت رہنا ہے۔ کسی کے سر میں درد ہے تو اس کو پھونکنا بھی ہے، فاتحہ کے لیے بھی جانا ہے۔ امام صاحب سو رہے ہوں، چاہے جیسی نیند ہو، لیکن اسے اٹھ کے جانا پڑے گا، اور جو بھی آئے گا حجرے کا ڈنڈا ڈڑ کھٹکھٹا دے گا، فوراً آواز نہیں لگائے گا، یا کسی طرح کا کوئی معاملہ ادباً اس کے اندر نہیں دکھائی دیتا ہے، آئے گا اور وہ بجا ڈالے گا دروازے کو، کیونکہ ہمارا نوکر اندر سو رہا نا۔ جس طرح نوکر کو اٹھاتے ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمدن نہیں، ویسے ہی آج کل لوگ اماموں کو سمجھ لیا کرتے ہیں کہ گھر میں یہ ہو گیا تو امام، وہ ہو گیا تو امام، چلیے امام، بھاگیے امام، دوڑیے امام، آئیے امام، جائیے امام، سب امام کے اوپر رکھ دیا ہے۔ تو اس طرح کی طوفان بدتمیزی میں کہوں گا لوگوں سے نہ کریں، اپنے اماموں کا ادب کریں، سیلریاں بڑھائیں۔ کیا جا رہا ہے تمہارے پاس سے یار؟ اگر 150 روپے آپ مہینے میں امام کی ذات پر خرچ کر دو گے، اس کے بیوی بچوں کے لیے اگر اس کی روزمرہ کی ضروریات کو پوری کر دو گے، روزمرہ کی ضروریات ہی پوری نہ ہو تو وہ امام آپ کو کہاں قاعدے سے نماز پڑھا پائے گا؟ اس کا دماغ بالکل بھٹکا ہوا ہوگا، الجھا ہوا ہوگا۔ آپ دیکھیں سرسوں کا تیل گزشتہ سال 80 روپے 90 روپے کلو تھا، آج وہ 180 روپے کلو ہو گیا ہے، 180 روپے کلو۔ اور اب سیلری کیا تھی؟ جس امام کی 4,000 پچھلے سال تھی، آج بھی 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 10 ہے، اس سے زیادہ بہت کم ہے، اور معاملہ ہر ایک چیز پر بڑھ گیا، لیکن سیلریوں پہ نہیں بڑھا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ اماموں کی تنخواہوں میں برکتیں بہت ہوتی ہیں۔ میرے بھائی واقعی آپ ٹھیک کہتے ہو، برکتیں ضرور ہوتی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں تمام بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام اماموں کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ لیکن ایک چیز آپ اور بھی غور کریے، برکتیں کیوں ہوتی ہے؟ ایک ریزن اس کا یہ بھی ہوتا ہے میرے دوست، میرے عزیز، تمہارے یہاں ہفتے میں 3 بار گوشت آتا ہے، اور امام صاحب جس دن چھٹی پہ جاتے ہیں اس دن وہ 100 روپے کا گوشت لے کر جاتے ہیں، اور اس میں کچھ نہ کچھ ساگ پالک بھجی ٹماٹر آلو گوبھی کچھ نہ کچھ ڈلواتے ہیں تاکہ وہ میرے بچوں کو پورا ہو جائے۔ اس طرح بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ تمہارے بچے مہینے میں 2 جوڑی لباس بناتے ہیں، اور امام صاحب کے بچے سال میں 2 بار لباس بناتے ہیں، ایسے بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور برکتیں ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، تمہارے بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، 5,000 مہینے کی فیس جاتی ہے، امام صاحب کے بچے
उस स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें 200 रुपया फीस जाती है। तो बरकतें ऐसे भी होती हैं। तुम्हारे यहाँ अच्छी ग़िज़ाएं बनती हैं, इमाम साहब के बच्चे आलू टमाटर से काम चलाते हैं, उस सस्ती सब्जी से काम चलाते हैं जिससे उनकी तनख्वाह में बरकतें हो जाए। तो बरकतें ऐसे भी होती हैं। हालांकि बरकतें देने वाला अल्लाह है, वही बरकतें नाजिल करता है, वही बरकतें दिया करता है। उसी की जात पर इमामों का, उलमा का तवक्कुल है जो आजकल ये गाड़ी चल रही है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए कि सैलरी 15,000 20,000 आज की महंगाई के जमाने में रखनी चाहिए। और ये इस्तीफेबाजी, ये खुराफातें, ये इस तरह के मामले मस्जिद मदरसों पे चल रहे हैं, क्योंकि आज मेरी कौम का, आज मेरे मुसलमान भाइयों की कहीं नहीं चल रही। ना इनकी कोर्ट में चल रही, ना अदालत में चल रही, ना इनकी पुलिस थाने में चल रही, ना इनकी किसी कचहरी में चल रही, इनकी किसी महकमे में नहीं चलती है। आप जाएं थाने में, जरा ऊंची आवाज करके तो बोल जाएं आप, वही हवालदार जिसकी कोई औकात ना हो, दरवाजे पर हर वक्त खड़ा रहता है, वही डंडा ऐसा मारेगा कि तारे नजर आ जाएंगे। उसी के सामने वो ऐसा भगाएगा कि जिस तरह से गधा भागता है वहां से निकाल देगा। तो किसी भी महकमे में हमारी कौम की नहीं चलती है, लेकिन अगर चलती है तो सिर्फ मस्जिद और मदरसे पे चलती है। अगर कहीं चलती है तो मस्जिद और मदरसे पे चलती है, इसके अलावा हमारी कौम की कहीं चल ही नहीं रही है। किसी भी महकमे में आप ले लीजिएगा, और मस्जिद मदरसे पे आके ये पॉलिटिकल दिखाते हैं, यही राजनीति दिखाते हैं, यही ताकत दिखाते हैं, यही जोर दिखाते हैं, यही अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो हजरात, एक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब नहीं है जिनका इस्तीफा हुआ, और भी बहुत से ऐसे हैं। हालांकि उनको किसी बात पे का रीजन, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को निकाल दिया बंबई से, लेकिन अल्लाह उनके लिए और सबब पैदा फरमाएगा। एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुल जाता है, दूसरा बंद होता है, तीसरा खुल जाता है। और ये भी हकीकत है, ये भी नोट कर लें, रिस्क जो है वो जाहिलों के हाथ में नहीं है। वरना ये तो गिन गिन के दाने देते, गिन गिन के, कि इमाम साहब बस 5 दानों से ही काम चलाना पड़ेगा तुम्हें चावलों के। रिस्क का राज़िक़ अल्लाह है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। तो देने वाली जात वो अल्लाह की जात है। अल्लाह रिस्क दिया करता है जिसे चाहता है। और शायर ने कहा ना, खुदा तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में, तू क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में। उड़ा जा आसमां में या लगा गोता समंदर में, मिलेगा उतना ही जितना है तेरे मुकद्दर में।